اس مرد پر توجہ دیں جو ڈیڈ پول کے کاسٹیوم میں ہے۔ یہ فوٹیج دکھاتی ہے کہ وہ دن کی روشنی میں کالج کیمپس کی پارکنگ میں چل رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہ شخص ایک طالبہ کا پیچھا کر رہا تھا، 21 سالہ لورین میکلسکی، اور 22 اکتوبر 2018 کو لورین بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی۔ 13 اکتوبر صرف 9 دن پہلے لورین کیمپس پولیس ڈپارٹمنٹ گئی اور رپورٹ کی کہ اسے نامعلوم نمبروں سے دھمکی آمیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے پولیس کو 14 بار فون کیا لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ 9 اکتوبر اس دن 10 روز پہلے جب اس شخص کو پارکنگ میں دیکھا گیا، یونیورسٹی کے سیکیورٹی کیمرہ نے لورین کو اپنے بوائے فرینڈ شان فیلڈ سے ملاقات کرتے ہوئے ریکارڈ کیا۔ اس کی روم میٹ کے مطابق وہ اسی دن شان سے رشتہ ختم کرنے والی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ شان فیلڈز اس کا اصل نام نہیں تھا۔ لورین کی گمشدگی کے حالات ایک راز ہی رہتے اگر وہ اپنے پیچھے نشانیاں نہ چھوڑ جاتی۔ اس نے یقینی بنایا تھا کہ کوئی اس کی حقیقت جان لے اور اس شخص کو بے نقاب کرے جو ڈیڈ پول کے کاسٹیوم میں تھا۔ وہ ایک شکاری تھا، ایک فریب کار، اپنی خواہشات حاصل کرنے میں ماہر، ایسا شخص جس کی کسی بات پر بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ یہ سال تھا 2013۔ لورین اپنے محبت کرنے والے والدین میتھیو اور جل کے ساتھ واشنگٹن کی چھوٹی سی بستی پل مین میں رہتی تھی۔ اس کا بچپن خوشحال تھا، وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور اس کے بہت سے قریبی دوست تھے۔ وہ ایسی دوست تھی جس پر کوئی بھی بھروسہ کر سکتا تھا، دن ہو یا رات، وقت کی پرواہ کیے بغیر۔ اگر کوئی کسی سے بات کرنی ہوتی، لورین ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوتی۔ بچپن سے ہی لورین نے کھیلوں میں قدرتی صلاحیت اور گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وہ بے حد تیز اور پھرتیلی تھی اور کم عمری سے ہی اپنے والدین کو متاثر کر رہی تھی۔ شروع سے ہی لورین میں ایک کھلاڑی کی روح تھی۔ صرف 2 سال کی عمر میں وہ درختوں پر چڑھ جاتی تھی اور اسے ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ عزم کی مورت تھی۔ اپنے والدین کی حوصلہ افزائی سے لورین نے کھیلوں سے اپنی محبت کو آگے بڑھایا اور جلد ہی ٹریک اینڈ فیلڈ میں اپنی صلاحیت دریافت کی۔ صرف 10 سال کی عمر میں اس نے USA جونیئر اولمپکس میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور ہائی اسکول ختم ہونے تک یونیورسٹی آف یوٹاہ نے اس کی بہترین کارکردگی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اسکالرشپ دی۔ اب ستمبر 2015 ہے۔ لورین اور اس کے والدین سالٹ لیک سٹی کے رنگا رنگ کیمپس پہنچے جو 20,000 سے زائد طلبہ کا مسکن تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو ہزاروں میل دور کالج میں چھوڑنا والدین کے لیے پریشانی کا باعث تھا، مگر لورین کا اعتماد اور پختگی نے اسے جلد نئے دوست بنانے میں مدد دی۔ ان میں سے اس کی ایک نئی بہترین دوست ایلیکس بھی تھی۔ ایلیکس کا کہنا ہے کہ ہم فرسٹ ایئر میں روم میٹ تھیں اور فوراً بہترین دوست بن گئی۔ اگلے 3 سالوں تک لورین ہر شعبے میں کامیابی کی مثال بنی رہی۔ وہ انتھک اور باحوصلہ تھی۔ انہیں اپنی پڑھائی، دوڑ کے مقابلوں اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں مگن رہتی۔ جب وہ بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی۔ وہ صرف ایک کھلاڑی ہی نہیں تھی بلکہ ایک مزاحیہ شخصیت بھی تھی۔ وہ ایک بہترین ڈانسر بھی تھی، ہر میدان میں شاندار کارکردگی دکھاتی۔ وہ اپنی گریجویشن کے لیے بے حد پرجوش تھی، لیکن 1 ستمبر 2018 کی رات لورین کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی۔ یہ اس کے کالج کے آخری سال کی شروعات تھی۔ 21 برس کی ہونے کے بعد لورین نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ویکینڈ پر اپنی بہترین دوست ایلیکس کے ساتھ ایک یادگار نائٹ گزارے۔ ہفتے کی رات تھی۔ سالٹ لیک سٹی کی گلیاں رات کی چمک دمک سے بھرپور تھیں۔ طلبہ سڑکوں اور بارز میں موج مستی کر رہے تھے۔ لورین اور ایلیکس پہنچے لندن بیل کی دہلیز پر۔ یہ سالٹ لیک سٹی کی ایک مشہور بار تھی جو اپنی لائیو میوزک اور ڈانس کی محفلوں کے لیے جانی جاتی تھی، اور خوش قسمتی سے یہ ان کے ہاسٹل سے صرف 15 منٹ کی دوری پر تھی۔ دروازے پر پہنچتے ہی انہوں نے ایک باڈی گارڈ کو دیکھا، ایک خوش اخلاق دلکش شخصیت کا مالک شخص جس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا اور اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ہے شان فیلڈز۔ پھر وہ انہیں بار کے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ بہت بڑا تھا، طاقتور جسم، بھاری مسلز کے ساتھ۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے اور ہر لمحہ اہم ہو جائے۔ رات بھر وہ بار بار ان کے قریب سے گزرتا رہا، کبھی رک کر ان سے بات کرتا، کبھی ہلکی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا۔ اب آدھی رات ہو چکی تھی۔ تفریح سے بھرپور شام کے بعد دونوں لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ اب واپسی کا وقت، کیونکہ اگلے دن انہیں پڑھائی کے لیے تیار ہونا تھا۔ لورین بار کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن اچانک ایک ہاتھ اس کے کندھے پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ پوری رات نظریں ملی تھی، وہی پرکشش باڈی گارڈ شان۔ چند لمحوں کی گفتگو ہوتی
ہوتی ہے اور رخصت ہونے سے پہلے شان اسے باہر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ لارن مسکراتی ہے اور اپنا نمبر اسے دے دیتی ہے۔ دونوں نے اسی دن بعد میں ملنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب تاریخ ہے 2 ستمبر۔ لارن شان کے گھر اپنی پہلی ملاقات کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ لارن کی زندگی میں کبھی کوئی سنجیدہ رشتہ نہیں رہا تھا اور ابھی تک شان ہر لحاظ سے ایک مثالی شخص لگا تھا۔ وہ مہذب تھا، خوش اخلاق تھا اور خیال رکھنے والا بھی۔ دونوں کے درمیان کالج کی زندگی پر گفتگو ہوئی کیونکہ شان بھی ایک طالب علم تھا۔ اس کا شعبہ تھا کمپیوٹر سائنس۔ اگرچہ عمر میں لارن سے کچھ بڑا تھا، 28 سال کا، مگر لارن کو اس کے ساتھ محفوظ اور خوشی محسوس ہوئی۔ ڈیٹ کے اختتام پر لارن اپنے ہاسٹل واپس لوٹی، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ یہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں ہر لمحہ اہم ہو سکتا ہے۔ کیا یہ محبت کی شروعات ہے یا کسی تاریخ راز کی پیش قدمی؟ شان وہ سب کچھ تھا جس کی لارن کو ہمیشہ خواہش رہی تھی۔ ایک نرم مزاج، محنتی طالب علم، مگر ساتھ ہی اپنی پہچان رکھنے والا، ایک خود مختار شخص جس کی اپنی پارٹ ٹائم جاب تھی۔ اس کا انداز کچھ پرانے وقتوں جیسا تھا، ایسا کہ جیسے وہ لارن کی ہر بات کو اہمیت دیتا ہو۔ شان نے اسے ڈنر پر لے جانے کا کہا۔ شان اسے ڈنر پر لے گیا، پھول پیش کیے اور پھر ایک سوال کیا، کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ لارن کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ واقعی اس رشتے میں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ سب ایک خواب جیسا تھا، ایک پریوں کی کہانی کی طرح۔ مگر کہانی نے رخ بدلا۔ جلد ہی لارن کے قریبی دوستوں کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نئے رشتے میں کچھ ایسا تھا جو پہلی نظر میں دکھائی دینے والے پیار اور خوشی سے مختلف تھا۔ لارن نے ایک روز کہا، شان نے کہا ہے کہ میں صرف ٹی شرٹ اور جینز پہنوں، اس لیے میں نے یہ پہنا ہے۔ دوستوں کو تشویش ہونے لگی۔ وہ خود مختار لارن جسے وہ ہمیشہ سے جانتے تھے اب اپنی ہر چھوٹی بات پر سوچنے لگی تھی۔ شان کی محبت اور توجہ اب محبت سے زیادہ ایک جنون اور قابو پانے والی ضد بن گئی تھی۔ وہ ہر لمحہ لارن کو میسجز اور کالز کے ذریعے ہراساں کرتا۔ لارن ہمیشہ فوراً جواب دیتی، جیسے اسے خوف ہو کہ اگر اس نے جواب نہ دیا تو کیا ہوگا۔ محبت یا جبر، ایک خواب جو شاید جلد ہی ایک خوفناک حقیقت بن جائے۔ تمہیں ہر بار فون کیوں اٹھانا پڑتا ہے جب وہ کال کرے؟ لارن نے نظریں جھکائی اور کہا، وہ چاہتے ہیں کہ میں فوراً فون اٹھاؤں کیونکہ وہ بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں اور کیا میں ٹھیک ہوں۔ لیکن کیا یہ فکر تھی یا نگرانی؟ محض چند ہی ہفتے گزرے تھے اور شان نے لارن کی زندگی پر مکمل قبضہ جما لیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر وقت لارن کے ساتھ ہی گزارتا اور یوں سمجھو کہ وہ کیمپس میں اسی کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ شان نے لارن کے ہاسٹل میں دوسرے طلباء سے دوستی کر لی اور ان تعلقات کی بدولت وہ بغیر کسی کارڈ کے عمارت میں آزادانہ گھوم سکتا تھا۔ لارن جیسے آہستہ آہستہ خود سے کھو رہی تھی۔ وہ خاموش رہنے لگی، ہمیشہ تھکی ہوئی نظر آتی اور اس کے دوستوں کو صاف محسوس ہوا یہ وہ لارن نہیں تھی جسے ہم جانتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، بہت دباؤ میں تھی اور اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ یہ رشتہ اس کی روح کو تکلیف دے رہا تھا۔ محبت یا قید، فکر یا قابو، یہ شخص بالکل بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لارن اور شان کی ملاقات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اب معاملہ خطرناک رخ اختیار کر رہا تھا۔ اس دن شان نے لارن سے کہا، میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ تحفہ کیا تھا؟ ایک بری ہوئی فوجی معیار کی پستول۔ لارن کے دوستوں نے فوراً کہا، نہیں تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ حقیقت میں وہ تمہاری حفاظت نہیں، تمہاری زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جب لارن کے دوستوں کو پتہ چلا کہ شان اسے ہتھیار دینا چاہتا ہے تو انہوں نے فوراً یونیورسٹی کے رہائشی معاون یعنی ریزیڈنٹ اسسٹنٹ ڈائمنڈ کو خبر دی۔ ڈائمنڈ ایک طالب علم جو یونیورسٹی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ دوستوں نے ڈائمنڈ کو ہر تفصیل سے آگاہ کیا کہ یہ نیا رشتہ اب خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ وہ اب ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتی، شان نے اسے بندوق دینے کی بات کی ہے اور اب یہ صرف افواہوں کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ ایک سنگین خطرہ تھا۔ ڈائمنڈ نے فوراً اپنی سپروائزر کو فون کیا کہ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے پولیس کو فون کرنا چاہیے؟ مگر حیرت کی بات یہ تھی، سپروائزر نے کہا، نہیں پولیس کو مت بلاؤ، بس یونیورسٹی سیکیورٹی کو ایک ای میل بھیج دو اور انہیں تفصیل بتا دو، بس ایک ای میل۔ کیا یہ کافی تھا یا ایک جان لیوا غلطی؟ حالات بے قابو ہونے لگے تھے۔ شان کے اس خوفناک تحفے کے صرف 1 دن بعد کیمپس سیکیورٹی کو پہلی بار شان فیلڈز کے بارے میں ایک تشویشناک ای میل موصول ہوئی۔ لارن کی سلامتی خطرے میں ہے۔ ای میل میں واضح لکھا تھا، لارن ایک ممکنہ طور پر خطرناک رشتے میں ہے اور یہ بھی شان جو کیمپس کا رہائشی نہیں بار بار عمارت میں دیکھا گیا ہے۔ امکان ہے کہ وہ لارن کو ہتھیار دینے والا ہے اور شاید وہ اس کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ رہا ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی لیکن کسی نے نہیں سنی۔ دن گزر گئے اور پھر مزید دن گزرتے گئے لیکن ڈائمنڈ کے ای میل ان باکس میں کوئی جواب نہ آیا۔ ای میل
کو نظر انداز کر دیا گیا تھا جیسے یہ محض ایک معمولی شکایت ہو۔ صرف چند دن بعد لارن نے خود ایک ایسا راز کھولا جس نے اس کی دنیا ہلا دی۔ ایک اتفاقیہ لمحہ اور لارن کو شان کا آئی ڈی کارڈ ملا، لیکن کچھ عجیب تھا۔ تصویر شان کی ہی تھی لیکن نام غلط، سالگرہ کی تاریخ غلط۔ شان فیلڈز کون تھا اور وہ کیا چھپا رہا تھا؟ کہانی اب ایک خطرناک گہرائی میں اترنے والی ہے۔ جس شناختی کارڈ پر شان فیلڈز کا عکس تھا وہ کسی اور کا تھا، ایک 37 سالہ شخص جس کا نام تھا میلون رولینڈ۔ حقیقت کا پردہ چاک ہونے والا تھا۔ لارن کے دل میں سوال اٹھا، یہ شخص آخر ہے کون؟ وہ فوراً انٹرنیٹ پر گئی اور اس نام کی چھان بین شروع کی۔ اب اسے سچ جاننا تھا، اپنے بوائے فرینڈ کی اصلیت۔ دوست کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے انہیں ایک تصویر ملی، میلون رولینڈ کی تصویر، اور نیچے لکھا تھا رجسٹرڈ سیکس آفینڈر، یعنی جنسی مجرم۔ دوست نے کانپتے لہجے میں کہا، تمہیں یقین ہے کیا واقعی یہ وہی شخص ہے؟ لارن نے کپکپاتی آواز میں کہا، ہاں میں نے جو پڑھا ہے یہ جرم بہت خوفناک ہے۔ میلون رولینڈ شان فیلڈ نہیں بلکہ ایک مجرم۔ لارن نے لرزتے ہاتھوں سے مزید کھوج کی اور وہ حقیقت دیکھی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ پولیس ریکارڈ، نابالغ بچوں کو ورگلانے کا جرم، زبردستی جنسی زیادتی کی کوشش، پیرول کی بار بار خلاف ورزی۔ یہ شخص کئی بار جیل جا چکا تھا اور سب سے خوفناک بات وہ اس وقت بھی پیرول پر تھا۔ صرف چند منٹوں کی تلاش نے لارن کی دنیا بدل دی تھی۔ اب کیا کرنا تھا؟ صرف ایک راستہ تھا، اس رشتے کو ختم کرنا۔ لارن اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا، شان یا میلون سے جان چھڑانے کا منصوبہ۔ 9 اکتوبر کی رات، یہ رات لارن کی زندگی کا سب سے اہم امتحان تھی۔ لارن کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اسے معلوم تھا میلون کسی بھی لمحے پہنچنے والا ہے۔ اب لارن جان چکی تھی اس شخص کا مجرمانہ ماضی اور اس کا فیصلہ صاف تھا، یہ رشتہ یہیں ختم۔ رات کا سناٹا، دروازہ کھلا اور میلون کمرے میں داخل ہوا۔ لارن نے ہمت جمع کی اور اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اور پھر میلون کی شخصیت یکدم بدل گئی، آنکھوں میں غصہ، آواز میں سختی۔ اس نے الزامات سے انکار کیا، کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن لارن جانتی تھی یہ جھوٹ نہیں، یہ ایک افریت تھا، انسان نہیں۔ یہ رشتہ ختم ہے۔ لارن کی آواز میں خوف نہیں، صرف فیصلہ تھا۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور التجا کے بعد آخرکار میلون چلا گیا۔ اگلا دن 10 اکتوبر، لارن نے سکون کا سانس لیا، سب ختم ہو گیا۔ پر حقیقت میں یہ آغاز تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، نامعلوم نمبر، 1 2 3، ہر طرف سے پیغامات، ہم میلون کے دوست ہیں، تم نے اسے بہت دکھ دیا ہے، تمہیں یہ مہنگا پڑے گا۔ ہر پیغام پچھلے سے زیادہ خوفناک۔ لارن نے مزاحمت کی، بس کرو، مجھے تنگ مت کرو۔ اس نے نمبر بلاک کیے، 1 2، کئی نمبر اس نے بلاک کیے۔ ہر بلاک کے بعد نئے نمبر، نئے پیغامات آ رہے تھے، تم بچ نہیں سکتی، ہم ہر جگہ ہیں۔ کیا لارن کے لیے کوئی راستہ بچا تھا یا یہ کھیل اب موت کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا؟ لارن نے آخری فیصلہ کیا، اگر تم باز نہ آئے تو میں پولیس کو اطلاع دوں گی۔ لیکن دھمکی دینے کے باوجود پیغامات مزید خوفناک ہوتے گئے۔ نمبر سب نامعلوم تھے لیکن ان پیغامات میں کچھ جانا پہچانا تھا، غلط ہجے، ٹوٹی پھوٹی زبان، بالکل ویسے جیسے میلون لکھتا تھا۔ پھر ایک بھیانک پیغام آیا، میلون ایک کار حادثے میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ 12 اکتوبر شام 4:23 پر، بریک اپ کے 3 دن بعد، لارن نے ہمت کی اور کیمپس پولیس کو کال کی، مجھے لگتا ہے میں خطرے میں ہوں۔ لیکن کوئی جواب نہیں، کوئی کال بیک نہیں۔ دن گزرتے گئے، پولیس خاموش رہی اور پیغامات مزید خوفناک ہوتے گئے۔ دوستوں نے کہا، تم پولیس کو فون کر چکی ہو، اب تمہیں خود جا کر بات کرنا ہوگی۔ خطرہ قریب تھا اور لارن تنہا۔ یہ بات ہے ہفتہ 13 اکتوبر کی۔ لارن اپنے دوستوں کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ وہ اندر داخل ہوئے لیکن پولیس کے چہروں پر کوئی سنجیدگی نہ تھی۔ وہ ایک مجرم ہے، ایک سیکس آفینڈر، وہ جیل جا چکا ہے۔ لیکن آفیسرز نے کہا، یہ بس ایک اسکیم لگتا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لارن کے پاس ثبوت تھے، اس نے پولیس کو ایک نمبر دکھایا، یہ وہی نمبر تھا جو میلون استعمال کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی پولیس نے صرف کندھے اچکا دیے، ڈیٹیکٹو دفتر میں نہیں ہے، تمہیں منگل تک اپ ڈیٹ ملے گی۔ معاملہ کسے سونپا گیا؟ ڈیٹیکٹو کیلا ڈیلوف، لیکن وہ تو چھٹیوں پر تھی۔ سب کچھ لارن نے پولیس کو بتا دیا تھا، میلون کا مجرمانہ ریکارڈ، مشکوک پیغامات، اس کا خطرناک رویہ۔ لیکن کسی نے کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ میلون کی پیرول کی حالت بھی چیک نہ کی گئی۔ لارن نے فیصلہ کیا، اگر کیمپس پولیس نہیں سنتی تو میں بڑی اتھارٹی سے بات کروں گی۔ سالٹ لیک سٹی پولیس، مجھے مدد چاہیے۔ لیکن پھر ایک اور دھچکا، سالٹ لیک سٹی پولیس نے لارن کی کال کو دوبارہ کیمپس پولیس کے پاس بھیج دیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پولیس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں، کسی نے میلون کو نہیں روکا۔ لارن نے ہار نہیں مانی، وہ اپنی حفاظت کے لیے لڑتی رہی، 20 سے زائد بار پولیس سے رابطہ کیا، لیکن پھر بھی پیغامات بند نہیں ہوئے بلکہ دھمکیاں جاری رہیں۔ 19 اکتوبر کو میلون نے ایک نیا روپ دھار لیا۔ ڈیڈ
ڈیڈ پول کا لباس پہنے اسی سال ڈیڈ پول 2 ریلیز ہوا تھا۔ ہالووین قریب تھا لیکن میلون کا ارادہ کچھ اور تھا۔ سیکیورٹی فوٹیج میں نظر آتا ہے میلون کیمپس میں چھپ کر گھوم رہا ہے، چہرہ لباس سے چھپا ہوا ہے، آنکھوں میں خطرناک ارادے۔ شام 4:02 پر لورین کو اندازہ تک نہیں تھا کہ میلون بالکل قریب ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کالا بیگ۔ پولیس کو بعد میں پتا چلا کہ اس بیگ میں موت کا سامان تھا، ایک فلی لوڈڈ 40 کیلیبر بیریٹا پسٹل۔ 22 اکتوبر ایک اور فوٹیج، پھر وہی منظر، میلون کیمپس میں پھر موجود ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، لورین کو ڈھونڈنا۔ میلون پھر وہی کالا بیگ لیے کیمپس میں گھوم رہا ہے۔ رات 8 بجے لورین آخری کلاس کے بعد اپنے ڈوم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اپنی ماں کو فون کرتی ہے۔ واشنگٹن میں والدین ہمیشہ کی طرح روز کی بات چیت کرتے ہیں، باتوں میں ہنسی تھی، امید تھی، زندگی تھی، لیکن پھر فون پر عجیب آوازیں آنے لگی، کسی کی چیخ کی آواز اور فون گرنے کی آواز۔ لورین لورین ماں کی اور باپ کی آوازیں گونجتی رہ گئی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ خطرہ قریب تھا۔ ماں باپ نے فوراً 911 پر کال کی، مگر وہ کہاں تھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ہفتوں کی شکایات کے بعد پولیس حرکت میں آئی، لورین کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی گئی۔ ہر کوئی لورین کی تلاش میں تھا۔ پھر ایک اہم سراغ ملا، ایک طالب علم کی کال آئی، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ پولیس وہاں موقع پر پہنچی۔ لورین کا سامان بکھرا ہوا تھا، موبائل، کتابیں اور پرس زمین پر پڑے ہوئے تھے، مگر لورین کہاں تھی یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ درجنوں پولیس کاریں، پولیس کے کتے، پورا علاقہ سیل کر دیا گیا تھا۔ کیمپس میں ہر آنکھ سہمی ہوئی تھی، طلباء میں بے چینی پھیل چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی تلاش ہے؟ طلباء کی جانب سے متعدد کال کیمپس انتظامیہ کو کی گئی۔ کیمپس میں فوری طور پر سب کو اپنے کمروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ ایک مشتبہ شخص کی تفصیلات جاری کی گئی، میلون رولینڈ۔ پولیس نے اس کی تصویر نیوز چینل پر نشر کر دی۔ کیا کوئی اسے پہچانتا ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور لورین کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ رات 8:21 پر ایک شخص میلون کی شباہت رکھتا ہوا کالج کیمپس سے باہر جاتا نظر آیا۔ کیمپس پارکنگ سے پیدل روانہ ہوا۔ میلون قریبی لائٹ ریل اسٹیشن پر پہنچا، وہاں ایک کار نے اسے اٹھا لیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پولیس کے پاس کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ پھر ایک خوف زدہ عورت کی پولیس کو کال موصول ہوئی، میں نے اسے پہچان لیا ہے، وہی آدمی جو نیوز پر مطلوب ہے۔ خاتون پولیس کو بتاتی ہے، میلون جس نے پھر ایک نئی شناخت اپنا لی ہے میرے ساتھ تھا۔ وہ پہلی بار آن لائن ایپ پر ملے تھے۔ ٹرین اسٹیشن سے اسے اس نے پک کیا تھا، ڈنر کیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گئی۔ میلون نے اس کے گھر میں شاور لیا اور پھر آدھی رات کے بعد اچانک نکلا۔ ایک پولیس آفیسر نے میلون کو سالٹ لیک سٹی کے علاقے 200 ایسٹ اور 500 ساؤتھ پر پیدل چلتے ہوئے دیکھا۔ میلون نے پولیس کو دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ پولیس قریب پہنچی مگر میلون نے خود کو بچاتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ قریبی چرچ میں گھس گیا، اندر سے خود کو بند کر لیا۔ پوری بستی کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ کیا ہونے والا ہے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر خاموشی کو چیرتی ہوئی گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ پولیس کے پاس وقت کم تھا، بڑی لکڑی کی دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی، ہاتھوں میں ہتھیار، آنکھوں میں چوکسی۔ چرچ کے فرش پر میلون رولینڈ کی بے جان لاش پڑی ہوئی تھی۔ مشکوک شخص مل گیا ہے، گولی کا زخم ہے، لگتا ہے خودکشی کی ہے۔ لیکن لورین کہاں ہے؟ ایک طرف میلون کی تلاش، دوسری طرف لورین کی گمشدگی۔ اس کی اشیاء اور ڈوم کی تلاشی لی گئی مگر لورین کہیں نہیں ملی۔ رات کی تاریکی میں پولیس کو ایک چھوٹی چاندی رنگ کی فورڈ ٹور کار ملی۔ پولیس گاڑی کے قریب پہنچی، پوری احتیاط کے ساتھ گاڑی کی تلاشی لی گئی اور پھر گاڑی کے اندر ایک خاموش جسم نظر آیا۔ پولیس فوری طور پر میڈیکل ٹیم کو بلاتی ہے، فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ 22 اکتوبر کی رات لورین کے والدین کا فون بجتا ہے۔ کال پر یونیورسٹی کے ٹریک اینڈ فیلڈ کوچ کی آواز آتی ہے اور پھر وہ الفاظ جو کسی ماں باپ کو کبھی نہ سننے پڑے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کوچ کی بھاری آواز میں جواب آتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ نہیں رہی، وہ جا چکی ہے۔ فون پر صرف ایک جملہ گونجا، شی ہیز گون، اور پھر خاموشی میں چیختے ہوئے آنسو۔ ماں باپ کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ یہ صدمہ تھا جیسے بیس بال بیٹ سے ضرب لگی ہو۔ مسز میکالسکی کا میسج، ہم نے اسے کھو دیا ہے، لورین کو گولی ماری گئی ہے۔ ایک دوست کی خاموش دعا، بس یہی امید ہے لورین کہ تم نے تکلیف نہ سہی ہو، تم نے درد محسوس نہ کیا ہو۔ لورین کی یاد میں شمعیں جلائی گئیں، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل زخمی۔ وہ بے حد خوبصورت، سچی اور خیال رکھنے والی تھی۔ ہم سب کو اس کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ لورین کے والدین سکتے میں تھے۔ ہماری بیٹی نے کتنی بار مدد مانگی مگر کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کیمپس پولیس پر
شدید تنقید کی گئی۔ کیا یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا؟ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پریس کانفرنس بلائی، مگر یہ کانفرنس مزید تنازع کا باعث بنی۔ پریس کانفرنس میں یونیورسٹی کے صدر کا بیان تھا، کیمپس سیکیورٹی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس سانحے کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ والدین کی تڑپ اور غصے کو دیکھا گیا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا، جیسے کسی نے روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ ہماری بیٹی ہم سے چھین لی گئی، اور اب یہ بہانے۔ کتنی بار اس نے مدد مانگی، کتنی بار پولیس کو پکارا، ایک بار سن لیا ہوتا، بس ایک بار۔ مایوسی نے ہمت میں بدلنا شروع کیا۔ والدین نے یونیورسٹی پر مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ صرف لارن کے لیے نہیں، یہ ہر اس بیٹی کے لیے ہے جو کبھی ایسے حالات سے گزرے۔ جل مکیلسکی، لارن کی ماں: میں نہیں چاہتی کہ لارن کے بغیر یہ دنیا جینے کے قابل ہو، لیکن اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو میں یہ دنیا بہتر بنا کر رہوں گی، اس کی یاد میں، اس کے نام پر۔ ہم نے لارن مکیلسکی فاؤنڈیشن قائم کی ہے، جس کا مشن ہے کہ کیمپس کی حفاظت کو بہتر بنایا جائے تاکہ دنیا بھر کے طلباء محفوظ رہ سکیں۔ اس تصفیے کی تمام رقم لارن مکیلسکی فاؤنڈیشن کو دی جائے گی تاکہ دنیا کو بہتر بنایا جا سکے اور طلباء کو زیادہ محفوظ کیا جا سکے۔ مظاہرین کے نعروں سے گونجتا ہوا شہر: لارن کے لیے انصاف، جسٹس فار لارن۔ یہ المیہ ایک تحریک بن چکا ہے جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات، ہاؤسنگ سسٹم میں بہتری، نئی سیکیورٹی ٹاسک فورسز کا قیام، فیکلٹی ٹریننگ پروگرام میں تبدیلیاں۔ یونیورسٹی میں لارن مکیلسکی کے نام سے ایک نئی انڈور ٹریک اینڈ فیلڈ سہولت قائم کی جا رہی ہے، جہاں ہر دوڑ، ہر قدم لارن کی یاد میں ہوگا۔ خواتین کی بات کو سنا جائے گا، ان کی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ جب کوئی مدد مانگے تو فوری کارروائی کی جائے، ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ لارن کی یاد میں ایک تحریک، ایک تبدیلی، ایک عہد، کیونکہ ہر زندگی قیمتی ہے۔ لارن کا وعدہ، لارن پرومس: میں تمہاری بات سنوں گا، تم پر یقین کروں گا اگر کوئی تمہیں دھمکا رہا ہے۔ یہ وعدہ پورے ملک میں جڑ پکڑ چکا ہے، کمیونٹیز میں شعور اور آگہی بڑھا رہا ہے۔ یہ تمہاری غلطی نہیں کہ تم اس مشکل میں ہو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس پر بات کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ ایک طالبہ نے کہا، صرف لارن کے وعدے کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ لارن کا وعدہ، ایک آواز، ایک امید، ایک زندگی۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک وعدہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ سننا، یقین کرنا اور عمل کرنا، یہی حقیقی ہمدردی ہے۔ متاثرہ شخص کو اپنی آواز دینے کا مطلب ہے اسے امید، حفاظت اور جینے کا حق دینا۔ آئیے مل کر ایسا معاشرہ بنائیں جہاں ہر فریاد سنی جائے اور ہر دل محفوظ ہو۔